آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. یو ویلکم. اچھا سر، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر شعبے میں اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اے آئی ڈپینڈنسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک اس کا استعمال ہونا چاہیے؟ اے آئی انٹیلیجنس جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے طور پہ جانی جا رہی ہے، یہ آسانیاں تو اس سے بہت ساری پیدا ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کو اس کو استعمال ٹھیک کرنا آتا ہے اپنے بزنس پہ، اپنے اسٹڈیز میں، اپنے گھروں میں، اپنے جابس میں اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر لیں گے، وہ تو اس سے بہت بینیفیشری اس کے ہوں گے. اور جو اس کو شاید کاپی پیسٹ کر لیں اور ایز اٹ از اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور جو ان کے غلام بن جائیں، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے غلام بن جائیں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ہمارے لیے اسسٹنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. جو کامیاب لوگ چاہیں تو اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیں، اور جو لوگ کامیاب نہیں ہونا چاہتے یا جو اس کو اپنا استاد بنا لیں گے یا اپنا ہیڈ بنا لیں گے، وہ اسے نقصان اٹھائیں گے. بالکل ایسے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نا بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں اس پہ، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اپنا دماغ ہے، اس میں جتنی پاور ہے وہ کسی روبوٹ یا اے آئی میں نہیں ہے. اور آپ دماغ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا استعمال کریں گے نا، آپ کے اسکلز اتنے زیادہ پالش ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ صرف ایک پرومپٹ ڈالتے ہیں یا ایک کمانڈ دیتے ہیں اے آئی کو، اور ہر چیز اس سے بنا لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کرنا، 100% اے آئی پہ ڈپینڈنٹ کرنا اور خود سے نہ سوچنا، خود سے آئیڈیاز نہ جنریٹ کرنا؟ نور، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نا ایک پاور بوسٹر ہے آپ کے برین کے لیے. یہ آپ کے برین کے لیے پاور بوسٹر ہے، یعنی اٹ سیلف یہ برین نہیں ہے، نہ اتنی یہ صلاحیت رکھتا ہے. تو آپ کے برین کو یہ پاور دے سکتا ہے، طاقت دے سکتا ہے. تو اس سے کچھ آئیڈیاز لیے جا سکتے ہیں، کچھ چیزیں لی جا سکتی ہیں جو آپ نے اپنے برین کو دینی ہے، اور اس نے اس کو اپلائی کر کے ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے، ایک ڈیسیژن لینا ہے یا کوئی چیز کریٹ کرنی ہے. تو اس کے اوپر پوری ڈپینڈنسی میرا خیال ہے کہ وہ نہ تو یہ اس ماڈل کے لیے بنا ہے، نہ یہ اس کے لیے بنا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے. اور اگر آپ اس سے کروائیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انسان کے لیے بنا ہے، آپ کی انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کے لیے بنا ہے. آپ کا معاون ہو سکتا ہے، آپ کا غلام ہو سکتا ہے. آپ اس کو اپنے جو بزنس ہے، آپ کی اسٹڈیز ہیں، آپ کا کوئی کام ہے، جاب ہے، اس میں اس کا کچھ پارٹ کہیں نہ کہیں آپ اس کو انکیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو اسٹوڈنٹس اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے نا فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور ان کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کس حد تک استعمال کر رہے ہیں، وہ ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں. ایک ان کا بچے تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری تو دوستی ہو گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ اسکیری ہے. مطلب آئی فیل لائک دس از اسکیری. مجھے نہیں پتا لوگوں نے اس کو نارملائز کیوں کر دیا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت اسکیری ہے، بیکاز اس سے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریکٹر ڈیولپمنٹ، ان کی گروتھ، یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. دیکھیں، جو بھی دنیا میں ٹول بنتے ہیں نا، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ میرے پہ کرے گا یا انسان پہ کرتا ہے، وہ اس کے فائدے لینا چاہتا ہے یا اسے نقصان لیتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ بچے اس سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں اور کوئی چیز بنوا لیتے ہیں، سے کہ کوئی آپ ڈرائنگ بنوا لیتے ہیں، کوئی آپ پریزنٹیشن بنوا لیتے ہیں، کوئی پکچر بنوا لیتے ہیں، امیج بنوا لیتے ہیں. تو اب اس میں کمانڈ تو پھر انسان نے دینی ہے، اس بچے نے کمانڈ دینی ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ بنانا ہے اور ایسا بنانا ہے. جب وہ اپنا پرپوزل آپ کو بنا کے دے گا تو ری چیک آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس کے اندر کریکشنز آپ نے کرنی ہے، آپ نے امپروومنٹ آپ نے سجیسٹ کرنی ہے. تو پھر وہ ایک فائنل پروڈکٹ جو آپ کو بنا کے دیتا ہے وہ کارآمد ہو سکتی ہے. آج یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ان سے بنوا سکتے ہیں، بچے اپنی لائف میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کے بزنس پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے بزنس پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کر رہے ہیں اور اس کے فائدے لے رہے ہیں. اب آپ چاہیں تو اس کا نیگیٹو فائدہ بھی، یعنی نقصان بھی لے سکتے ہیں. جیسے آپ ان سے ٹوٹل کاپی پیسٹ کروا لیں، کوئی چیز اپنی پریزنٹیشن کروا لیں، اپنا ہوم ورک کروا لیں، امتحانی کوئی آپ کے پاس کوشچنر آیا ہوا ہے وہ کروا لیں، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل ایسے ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم نبیلہ. السلام علیکم نبیلہ، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. میرے نا 3 بچے، 3 مزدور ہے تے بیوہ عورت ہے میں. ٹھیک ہے نا. تو مکان بھی میرا کرائے دا سی تے میں نا 3 ہر پاس میرے والے تے ہو کے چکے کھدے مینوں کسی نے نہیں ہیلپ دتی ہے. جڑے تواڈے کول بندہ بیٹھا نا، میرے بچے اس دن بڑے بھوکے تھے. انہاں میرے بچیاں نے روٹی دتی سی دو واسطے. اج تواڈے سامنے بیٹھے اللہ پاک انہاں نوں زندگی دے تے عزت دے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن آ گئی ہے تو ہم آگے پرووائڈ کر دیں گے.
اچھا رضا صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی وہ مجھے ایسے آواز کلیئر نہیں آئی ان کی. ہاں وہ تھوڑی ڈسٹورشن کہ آپ نے ان کے بچوں کی مدد کیا تو وہ آپ کا بیسکلی تھینکس کر رہی تھی. شکریہ جی, اللہ تعالیٰ مجھے اچھا یاد نہیں ہے. رضا صاحب ہم بات کر رہے تھے اے آئی کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ایج میں اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے, اور اسٹوڈنٹ سے پہلے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو ہمارے مینٹورز ہیں, جو ہمیں پڑھاتے ہیں اسکولز میں آ کے, ان کو پہلے اس کی ٹریننگ دینی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, ٹیچرس کو تو ڈیفینیٹلی پہلے ٹریننگ دینی چاہیے, کیونکہ ٹیچرس کو پہلے اس کی ٹریننگ لینی چاہیے. دینا تو دور کی بات ہے, یعنی مجھے خود ذمہ داری ہونی چاہیے میری ایز اے ٹیچر کہ یہ نئی ایک ریولیوشن دنیا میں آ رہی ہے جو کہ ہم نے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنی ہے. تو میری یہ ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ میں یہ انفارمیشن لوں اور اس کو اپنے سسٹم کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کروں اور اپنے بچوں کو وہ سکھاؤں. تو میرا خیال ہے ٹیچرز نے تو ڈیفینیٹلی لینی ہے, اور اس کے بعد بچوں کو بھی یہ ٹرانسفر کرنی ہے جو بچوں کی مناسب ایج ہے. وہ میرا خیال ہے کلاس 4 یعنی جب بچہ 9 سال یا 10 سال کا ہو تو وہ یہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضا صاحب یہ بتائیں کہ آبویسلی آپ کی یہ بیٹ ہے, آپ کا یہ شعبہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کورسز ہیں یا اسکلز ہیں جو ہمیں اسکول لیول سے بچوں کو انٹروڈیوس کروا دینے چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دنیا نا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آپ نے اے آئی کو آتے دیکھا اور دنیا کتنی تیزی سے چینج ہو گئی, اور آنے والے اگلے 10 سال میں دنیا بہت ہی زبردست سپیڈ سے چینج ہوگی. اور اگر ہم اپنے بچوں کو وہ نئی چیزیں نہیں دیں گے جو دنیا چاہ رہی ہے یا دنیا میں رائج ہو رہی ہیں, تو ہمارے بچے سفر کریں گے, مشکلات میں چلے جائیں گے, اور آنے والے دور میں ان کے لیے چیزیں آسان ہونے کی بجائے مشکل ہوتی جائیں گی. تو سب سے پہلے تو دنیا میں جو نئے ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں, پوری دنیا فالو کر رہی ہے, وہی ہمیں بھی کرنے ہیں. اس میں ایک بہت میجر ہے فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں, کہ بچوں کو فائنینشیل مینجمنٹ سکھائی جائے, اور تھوڑے پیسوں سے بھی وہ اپنی انکم کو زیادہ کر لیں, اور تھوڑے پیسوں سے بھی وہ اپنی سیونگ بڑھا کے تو اپنے پوری لائف جو ہے اس کو سسٹین کر لیں. اور سیکنڈ جو وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے انٹرپرنورشپ کی, کہ بچوں کو بجائے جاب کی طرف راغب کرنے کے بزنس کی طرف راغب کیا جائے. وہ ایک زمانہ تھا جب سیٹ کلچر تھا اور سیٹ ہی فیکٹری بناتے تھے, سیٹ ہی بڑے بڑے برانڈز بناتے تھے. وہ یہ اے آئی کی مہربانی یہ ہوئی ہے کہ اے آئی کے آنے کے بعد سیٹ نہیں اب فیکٹری بنا سکتے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا جو ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ بڑے آرام سے اپنے انٹرپرنورشپ کے پورے وہ اسٹارٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں اور فیکٹریاں بھی لگا سکتے ہیں, اور اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. بڑے بڑے برانڈز بچے بنا رہے ہیں, جو پہلے سننے میں آتا تھا کہ جی انہوں نے 10 سال میں اپنی سیلز کو اس اسکیل پہ لے کے آئے ہیں. آج وہ جو عام چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تھوڑا سا پڑھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, کوئی چیز مارکیٹ کرتے ہیں, تو وہ 1 سال میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اے آئی کے یہ سارے فوائد موجود ہیں کہ اے آئی کو اگر آپ اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کریں, اے آئی آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس دے گا, آپ کو بہت سارے راستے بتائے گا. پہلے وہ سارے راستے آپ کو دیکھنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے تھے, کئی لوگ چاہیے ہوتے تھے, 20 لوگ چاہیے ہوتے تھے جو آپ کو اپنے اپنے سیگمنٹ کا مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, مارکیٹنگ میں اپ اسکیلنگ کیسے کرنی ہے, بزنس کا پلان کیسے بنانا ہے, کون سی پروڈکٹ آپ نے چوز کرنی ہے, کیسے پروڈکٹ چوز کرنی ہے, مینوفیکچرنگ کا سسٹم کیا ہوگا, مشینز کہاں سے ملیں گی. یہ سب چیزیں اے آئی نے ایک ہی کلک کے اوپر آپ کو ساری دے دی ہیں. آپ نے اس کو اپنا آئیڈیا دینا ہے, اس نے آپ کو وہ تمام چیزوں کی ڈیٹیل دینی ہے. آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے میں کس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, میرے پاس فائنانس کتنا ہے, میرے پاس بجٹ کتنا ہے, میں کیا صلاحیت رکھتا ہوں. اپنی صلاحیت کے مطابق آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے خود کریٹ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو اے آئی کا استعمال اس میں بتایا ہے, اس میں ایک جگہ اے آئی کا استعمال ہے, 3 جگہ آپ کے اپنے برین کا استعمال ہے. آپ نے آئیڈیا دینا ہے, آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے کریٹ بھی آپ نے کرنا ہے. اے آئی نے کریٹ نہیں کرنا, اے آئی نے تو آپ کو ایک ڈیٹا دے دینا ہے. وہ ڈیٹا جو پہلے مہینوں میں سالوں میں ملتا تھا وہ اب آپ کو منٹوں میں مل رہا ہے. تو یہ اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ ہے. تو اس طرح ہمارے بچوں کے پاس بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے برانڈز بلڈ کریں. اب کچھ عرصہ پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بڑے برانڈز بیٹھے ہوئے تھے سارے. تو اس میں نے ان کو عرض کی کہ آپ کا دور ختم ہو گیا ہے اور بچوں کا دور آنے والا ہے. تو سارے ہی ہنس پڑے تھے. تو وہ بچوں کا دور آ چکا ہے اور بچے برانڈ سے ٹیک اوور لے رہے ہیں. بچے بہت اچھے اچھے برانڈز بنا رہے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں بڑے بڑے اچھے برانڈز, چاہے وہ کپڑوں کا ہے, چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ نیوٹریشنز کا ہے, چاہے وہ کسی بھی میڈیسنز کا ہے, وہ بچے اپنے برانڈز بنا رہے ہیں. بڑا ایزی ہو گیا برانڈ بنانا. بالکل ایسی. اچھا رضا صاحب, کیونکہ ہم اسی حوالے سے بات کریں, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ہے نا اس کے لیے کافی مشکلات ہیں, ان امپلائمنٹ بھی پیک